بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. عزیزان گرامی، آج 8 مارچ کو پوری دنیا میں خواتین کا دن منایا جا رہا ہے. ہر ایک علاقے میں خواتین کے مسائل الگ الگ ہیں. اسلام نے جو عورت کو عزت عطا کی ہے وہ کسی مذہب اور کسی مکتب اور کسی مسلک کے اندر نہیں پائی جاتی. سب سے زیادہ خیال اسلام نے خواتین کے حقوق کا کیا ہے، اور قرآن مجید نے واضح طور کے اوپر خواتین کے حقوق کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. مثلا ابھی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے میں اس کے بارے میں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. کہ پروردگار عالم نے مردوں کو عورتوں کا سیف گارڈ بنایا ہے، محافظ بنایا ہے. یہ بہت بڑی عزت ہے خاتون کے لیے کہ جس گھر میں شادی ہو کے جا رہی ہے اس گھر میں جو اس کا شوہر ہے وہ اس کا حاکم یعنی محافظ ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت عطا فرمائی. آج حقوق نسواں کے لیے پوری دنیا میں تحریکیں چلتی ہیں، لیکن اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں کمیونزم کی طرف سے، سوشلزم کی طرف سے، کہ عورت کو اسلام نے حقوق نہیں دیے. مثلا پہلا چھینا کہ عورت پردے میں رہے. پردہ عورت کی توہین و تذلیل نہیں ہے، پردہ عزت ہے. دیکھیں دنیا میں ہر چیز کی قیمت ہے. میوے ہے، میوے پھل، آم ہے، کینو ہے، سیب ہے، امرود ہے، چیکو ہے، کیلا ہے. اس کے ساتھ میں اور جو پھل ہے ڈرائی فروٹ جس کو کہا جاتا ہے، خشک بادام ہے، پستہ ہے، چلغوزہ ہے، کاجو ہے، یہ بھی ہے نا. ان میں سے مہنگا پھل کون سا ہے؟ عام حالات میں آم، سیب، کیلے، امرود، کینو، نارنگی، موسمی، یہ ساری چیزیں آپ کو ٹھیلوں پہ رکھے ہوئے ملیں گی اور سستے داموں مل جائیں گے. اور اگر یہ درخت سے گر جائے تو ضائع بھی ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں. لیکن جو بادام ہے، پستہ ہے، ان کے اوپر اللہ نے سخت قسم کا کور چڑھایا ہے. جتنے زیادہ سخت کور کے پھل ہیں ان کی قیمت زیادہ ہے. کیونکہ چلغوزہ 24-25 ہزار روپے کلو ہے، بلکہ شاید اس سے بھی شاید مہنگا ہو گیا ہوگا، مجھے پرانا ریٹ پتا ہے. پستہ اور کاجو، بادام مہنگے ریٹ کے. تو جس کا پردہ جتنا زیادہ سخت ہے اتنا ہی اس کی قیمت زیادہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیمتی چیز کو پردے میں رکھا ہے. دنیا کی چیزیں اور دیکھیں، آپ 10 لاکھ روپے کا صوفہ خرید کے لاتے ہیں تو بیڈ روم میں رکھتے ہیں.
بیڈ خرید کے لاتے ہیں تو بیڈ روم میں رکھتے ہیں، لیکن سونے کا 1 تولہ ہو اب کہاں رکھیں گے؟ لاکر میں محفوظ کر کے۔ بھائی اسے دیوار پر ٹانگ دو، کہ نہیں یہ قیمتی چیز ہے، اسے دیوار پر نہیں ٹانگا جا سکتا، اس کی محافظت کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ لہذا جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ عورت کے لیے جو اسلام نے پردہ رکھا ہے تو پردہ رکھنے کی وجہ عورت کی عزت و عظمت ہے، عورت کی قیمت یا عورت کی ذلت نہیں ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ صنف انسانیت جو انبیاء و مرسلین، اولیاء و اہل بیت و ائمہ معصومین علیہ السلام کے وجود کا سبب ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں بغیر باپ کے تو اولاد ہوئی ہے، لیکن بغیر ماں کے نہیں ہے آج تک کوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی لیے رکھا گیا، ماں سے بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے۔ خواتین عالم میں دنیا کے اندر عورتوں کے سب سے زیادہ حقوق اسلام میں رکھے گئے۔ مثلا دنیا والے کہتے ہیں کہ مردوں کو 2 حصے ملتے ہیں عورت کے مقابلے میں، عورت کو 1 حصہ ملتا ہے۔ مثلا 10 روپے میں اگر بہن بھائی شریک ہو جائیں تو آدھا بہن کو ملے گا اور پورا حصہ مرد کو ملے گا۔ مطلب 15 روپے ہے، 15 روپے میں جب 5 روپے بہن کو جائیں گے 10 روپے بھائی کو جائیں گے، تو کہتے ہیں یہ ظلم ہے کہ عورت کا حق چھین لیا گیا۔ عورت کا حق نہیں چھینا گیا، عورت کو جتنا حق اسلام نے دیا ہے اتنا مرد کے پاس ہے ہی نہیں۔ دیکھیے عورت کی کوئی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں ہے، بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے، ماں ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اس کے اپنی تو لائبلٹی ہے ہی نہیں، تو اسے جو اتنا خرچ دیا جا رہا ہے تو اس کا سارا بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، اس کا اپنا تو کوئی خرچہ نہیں ہے۔ مرد خسارے میں ہے، باپ ہے تو بیوی کو بھی دیکھے اور بچوں کو بھی دیکھے، بھائی ہے تو بہنوں کو دیکھے، ہاں شوہر ہے تو زوجہ کو دیکھے، بیٹا ہے تو ماں باپ کو دیکھے، تو سارے اخراجات تو بیٹے کے اوپر ہے۔ بیٹی کے اوپر کون سا خرچہ ہے؟ بیٹی کو تو سارے حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے حوالے کر دیے کہ بیٹی کی پرورش کرنے کی ذمہ داری باپ کے اوپر ہے، باپ نہیں ہے تو بہن کے اوپر، بھائی کے اوپر ہے، شادی ہو کے جائے تو شوہر کے اوپر ہے، بچے ہو جائیں تو بیٹوں کے اوپر ہے۔ تو جس کی اپنی کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے اللہ نے اسے آدھا دلوایا، اس کا مطلب یہ کہ اس کا تو پورا پورا بچ گیا۔ شوہر کو جو 1 حصہ ملا ہے اس میں سے تو 4 حصے بنیں گے، سارے اخراجات مرد کو کرنا ہے۔ لہذا کفر کی یہ چال ہے کہ اسلام نے عورت کو آدھا حصہ دیا، مرد کو 2 حصہ دیا۔ اسی طریقے سے شادی کے موقع پر آج کل مسائل ہمارے یہاں سامنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب عورت اگر تنگ ہو جائے تو شوہر طلاق نہیں دیتے، عورت کے پاس کوئی حق ہی نہیں ہے۔ آپ نے شادی کرتے وقت پہلے کسی عالم سے پوچھا تھا کہ عورت کے حقوق کیا ہیں؟ جب مشکل پڑتی ہے تو مولوی کے گلے میں آگے پڑتے ہیں، اسلام میں عورت کا کیا حق ہے، عورت پریشان ہے۔ عورت کو اللہ نے حق دیا ہے۔ 2 چیزیں یاد رکھیے گا، ایک ہے نکاح اور ایک ہے طلاق۔ اللہ نے نکاح کا حق عورت کو دیا ہے۔ نکاح کرتے وقت عورت سارے شرائط منوا سکتی ہے، نہیں تو نہ کرے، شرائط رکھ سکتی ہے کہ مجھے نان و نفقہ دے گا، مجھے مارے پیٹے گا نہیں، مجھے گالیاں نہیں دے گا، مجھے میرے اوپر ظلم نہیں کرے گا، میرے حقوق کو ادا کرے گا۔ اور اگر ان حقوق کو ادا نہ کیا تو لڑکی کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ شادی کے نکاح کے وقت اپنے شوہر سے طلاق کا حق بھی لے لے، جسے تفویض کہا جاتا ہے، نکاح کے فارم میں بھی لکھا ہوا ہے۔
کہ لڑکی لکھوا لے کہ اگر میرے شوہر نے مجھے نان و نفقہ نہیں دیا، مجھے مارا پیٹا یا مجھے ذلیل کیا یا میرے حقوق کو پامال کیا یا مجھے چھوڑ کے کہیں چلا گیا وغیرہ وغیرہ، ان شرائط کو لکھوا کر لڑکی نکاح کا طلاق کا حق خود اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ اسلام نے تو کہیں بھی عورت کو ذلیل نہیں ہونے دیا۔ پھر اس کے بعد شادی کے موقع پر وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، شوہر اور بیوی کے درمیان مودت اور رحمت کے رشتے کو رکھا ہے، جسے ہمارے ہاں نہ سمجھایا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے، نہ ہم لوگوں کو معلوم ہے۔ مودت اور رحمت کے معنی کیا ہے؟ مودت اور رحمت کے معنی یہ ہے، مودت کہتے ہیں اپنی خواہشات اور اپنی چاہتوں کو قربان کرنے کا نام مودت ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت کا نہیں ہے، مودت کا رشتہ ہے۔ مودت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی شوہر اپنی خواہشات کو اپنی بیوی کے لیے قربان کرے اور کبھی بیوی اپنی چاہتوں کو شوہر کے لیے قربان کرے، یہ مودت ہے۔ دوسرا رشتہ ہے رحمت کا۔ رحمت کے معنی کیا ہے؟ رحمت کے معنی یہ ہے کہ کبھی شوہر سے کوئی غلطی ہو جائے تو بیوی اسے درگزر کر دے، اور اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو شوہر درگزر کر دے۔ جب ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر کریں گے تو جھگڑا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اپنی چاہتوں کو قربان کریں گے تو جھگڑا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ دوسری طرف اسلام نے اتنا بہترین نظام بنایا ہے کہ یہ عورت جو بیاہ کر تمہارے گھر میں آ رہی ہے، شادی ہو کے تمہارے گھر میں آ رہی ہے، شوہر کے ماں باپ کو اس کے ماں باپ قرار دیا گیا اور بیوی کے ماں باپ کو شوہر کے ماں باپ کا درجہ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ تمہارے باپ تین ہیں، ابو کا ثلاث، تین باپ ہیں تمہارے۔ ایک وہ جس کے نطفے سے پیدا ہوئے، من ولدک، ومن علمک، دوسرا وہ جس نے تمہیں پڑھایا، ومن زوجک، اور جس نے تمہیں بیٹی دی۔ بیوی طلاق لے لے یا بیوی مر جائے، بیوی کے ماں باپ شوہر کے ماں باپ کا درجہ ہی رکھیں گے، محرم نہیں۔ اسی طریقے سے شوہر مر جائے تو بیوی کے ماں باپ، شوہر کے ماں باپ بیوی کے ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر عورتیں اور مرد ایک دوسرے کے جو تانا دیتے کہ تمہارے ابا نے یہ کہہ دیا، تمہاری اماں نے یہ کہہ دیا، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ نکاح کے بعد وہ جب ماں باپ کی حیثیت آ گئی جو تمہارے اور ہمارے نہیں رہے، شوہر کے ماں باپ تمہارے ماں باپ بن گئے۔ اکثر میں نے خواتین کو دیکھا ہے کہ لڑکے اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے، لیکن بہویں بھی تو جا کر ساس سسر کا خیال نہیں کرتی۔ اگر وہ انہیں ماں باپ کا درجہ دیں تو ماں باپ پریشانی نہ ہو، بہو بیٹی بن کے جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ حجاب عورت کی عزت و عظمت کا پاسدار ہے۔ یہ احکامات جو عورت کے اوپر فرض کیے گئے ہیں، یہ عورت کی عزت و عظمت کا پاسدار ہے۔ آپ دیکھیں کس قدر عزت عطا فرمائی اللہ نے عورت کو، خواتین کو، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت سے پہلے عرب کی دنیا میں اور بچیوں کو پیدائش کے بعد دفن کر دیا جاتا تھا۔
لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کے منہ سیاہ ہو جاتے تھے. اچھا وہ تو کفر کا زمانہ تھا. آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے جاہل اس قسم کے لوگ ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو اس لیے طلاق دیتے ہیں کہ یہ بیٹا نہیں جنتی. حالانکہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے. عورت اگر بیٹا نہیں جنتی تو اس میں بھی قصوروار مرد ہے. اپنا علاج نہیں کراتا عورت کو مجرم قرار دیتا. دوسری چیز یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے. اللہ نے بیٹی کے لیے کیا عزت دی اور بیٹے کے لیے کیا؟ الولد نعمت والبنت رحمہ. بیٹا نعمت ہے اور نعمت کا حساب دینا ہے قیامت کے دن. والبنت رحمہ اور بیٹی رحمت ہے، رحمت کی جزا ملے گی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی صاحب ایمان کیا ایک بیٹی ہے اور وہ اسے عزت کے ساتھ پرورش کر رہا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یعنی وہ باپ کے لیے جنت کی ضمانت ہے، جسے لوگ اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں، جسے لوگ اپنے لیے باعث ذلت سمجھتے ہیں. 2 پالے تو اس سے بھی عظیم درجہ، 3 پالے تو اس سے بھی عظیم درجہ. بیٹیوں کا ہونا رحمت پروردگار ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام ہے ان والدین پر جو بیٹیوں کی تربیت کر رہے ہیں، جو بیٹیوں کو پروان چڑھا رہے ہیں. اس لیے کہ بیٹی کنیز ہے جناب سیدنا سلام اللہ علیہ. اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں جو درجات رکھے، الرجال قوامون علی النساء، اس کو آیت کو پڑھ کر مرد سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں تمہارے لیے حاکم بنایا ہے. حاکم نہیں بنایا ہے، محافظ بنایا ہے، تاکہ عورت گھر میں رہ کر تمہارے بچوں کی پرورش کرے، تمہارے خاندان کے تربیت کرے، اور مرد کمائی کرے. مرد باہر جائے پیسے کما کے لائے، عورت گھر میں بچوں کی تربیت کرے. اسی لیے کہا گیا کہ عورت اگر تلاش کر رہی ہے تو خراب خاندان سے نہیں لینا، خراب اخلاق والی نہ لینا. ایسی خاندان کی لڑکی سے شادی کرو جو تمہارے بچوں کو اچھی تربیت دے سکے، جو معاشرے کے اندر شریف اور اچھے بچے پیدا کر سکے. ایسا نہ ہو کہ بچے جن کے روڈ پہ چھوڑتے پھر وہ پتھراؤ کرتے پھریں، ڈاکے ڈالتے پھریں، شراب پئیں، ٹھرے پئیں، بدکاریاں کریں. نہیں، عورت وہ ہونی چاہیے جو اپنے بچوں کو محافظت میں رکھے. عورت بظاہر کمزور ہوتی ہے، یہ کمزوری بھی اس کی کمزوری نہیں ہے. اور مرد تانے دیتے ہیں عورتوں کو کہ اللہ نے عورتوں میں 3 عیب رکھے ہیں. عیب نہیں ہے. عورت عبادت میں ناقص ہے، عورت گواہی میں ناقص ہے، عورت وراثت میں ناقص ہے. یہ عیب نہیں ہے عورت کے لیے، یہ کمال ہے عورت کا. گواہی میں ناقص اس لیے رکھا گیا کہ عورت رقیق القلب ہوتی ہے، نرم دل کی ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتی ہے. اس لیے عورت کو گواہی میں ناقص رکھا گیا، عورت کو عبادت میں ناقص رکھا گیا. مہینے کے کچھ دن وہ نماز کے قابل نہیں رہتی ہے. اگر یہ نماز کے قابل رہے اور یہ ایام نہ آئیں تو تمہاری ولادت نہیں ہو سکتی ہے. وہ خون دے کر تمہیں پالتی ہے اور تمہیں پروان چڑھاتی ہے. اور وراثت میں ناقص میں ابھی عرض کر چکا آپ کے سامنے. وراثت میں جو ناقص ہے اس کی وجہ ہے، اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے،
بلکہ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے. جو کچھ ملتا ہے مکمل طور پہ اس کا ہے. مرد تو باپ بن کر بھی بیٹی پر خرچ کرے، بھائی بن کر بہن پہ خرچ کرے، شوہر بن کر بیوی پہ خرچ کرے، اور باپ بن کر اولاد پر خرچ کرے، بیٹا بن کر ماں باپ پر خرچ کرے. تو ساری ذمہ داریاں بیٹوں کی، بیٹیوں کی تو کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے. اس کے بعد شریعت مقدسہ میں یہ عورت ہی کی عظمت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عزت عطا فرمائی. عورت گھر کے کام کاج سنبھالے. عورت پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ تمہاری روٹیاں پکائے، تمہارے جوتے پالش کرے، تمہارے کپڑے دھوئے، تمہارے ماں باپ کی خدمت کرے. یہ عورت کے فریضے میں شامل نہیں ہے. لیکن سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ جب شوہر کے گھر جائے تو اس قدر خدمت کرے کہ شوہر کو راضی رکھے. اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو وہ شوہر کا سجدہ ہوتا. شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالنے کی اجازت نہیں ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے کوئی چیز خیرات کرنے کی اجازت عورت کو نہیں ہے. عورت کھانا بناتی ہے، عورت کپڑے دھوتی ہے، عورت بچوں کو سنبھالتی ہے. یہ عورت کے فرائض میں نہیں ہے. یہ حسن اخلاق میں آتے ہیں کہ یہ سب کام کر کے وہ اپنے شوہر کو راضی رکھے. کہ شوہر کما کر لائے دولت اور اس کو پیسے دے. اس کو شوہر کی ذمہ داری ہے ہر موسم کے کپڑے رکھے، بنا کے دے، اس کو موسم کا پھل لا کے دے اپنی استطاعت کے مطابق، اچھا کھانا کھلائے، اور بیمار ہو جائے تو اس کا علاج معالجہ کرائے. یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر آپ کسی ایسے گھر کی بیٹی لاتے ہیں جس کے گھر میں پہلے سے ملازم موجود ہیں اور وہ کام نہیں کرتی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے لیے ملازمہ رکھ کے دیں تاکہ وہ یہاں بھی سہولت پائے. وہ آپ کی کنیز بن کر نہیں آئی ہے. یہ عورت کا حق ہے. شریعت میں نے ابھی قرآن مجید کی شروع میں آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ قرآن مجید نے کہا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، بے شک ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، والقانتین والقانتات، قنوت کرنے والے مرد اور قنوت کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی خواتین، والمتصدقین والمتصدقات، تصدق کرنے والے مرد اور تصدق کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی خواتین، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت رکھی ہے، واجرا عظیما، اور ایک عظیم اجر رکھا ہے. یہ 10 رتبے ہیں جس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. کہاں ہیں مرد جو کہتے ہیں سینہ تان کر کے ہم عورت سے افضل ہیں؟ کہاں ہیں؟ یہ 10 درجے ہیں قرآن مجید کی سورہ احزاب کی. یہ 35 نمبر کی آیت ہے، 33واں سورہ ہے، اسے پڑھیے گا، غور کیجیے گا.
جب مرد ناجائز طور پر اپنا حق جتلائے اور عورت کے ساتھ ظلم کرے. ہمارے یہاں سندھی میں تو ایک مقولہ مشہور ہے کہ مائی بار آئیں کتو یہ تھک بجے میں خوش ہونا ہے. یعنی عورت، بچہ اور کتا جب تک انہیں لان تان نہ کیا جائے، مارا پیٹا نہ جائے، یہ سیدھے نہیں چلتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ ایسی عورت لائے کیوں ہیں کہ جسے تھک بجا کرنے کی ضرورت پڑے، آپ کو لان تان کرنے کی ضرورت پڑے. روڈ چلتے ہوئے موبائل پر لڑکیاں عشق کر کے پھنسائیں اور پھر اس کے بعد میں شکوہ کریں. نہیں، اس کے لیے خاندان تلاش کریں، اچھا گھرانہ تلاش کریں. امیر المومنین علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے نا آپ کو؟ بس میں آخری بات کر کے آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. مولانا نے فرمایا تھا جب جناب سید کونین صلوات اللہ علیہ کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا تھا اے بھائی عقیل، میرے لیے ایک ایسی عورت تلاش کرو جو بہادر خاندان سے ہو، شریف خاندان سے ہو، اچھے خاندان سے ہو. کیوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے یہاں ایک شجاع بیٹا ہے، میں اپنی شجاعت کا وارث مانگ رہا ہوں. مولا کائنات تو بہادر تھے، شجاع تھے. کوئی بھی عورت گھر میں آتی تھی، مولا کائنات کی اولاد صالح ہوتی. مولا نے شادیاں کی، 18 بیٹے مولا کائنات کے ہیں، لیکن جیسی بیوی ویسے بچے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تو حسنین جیسے بیٹے، حضرت ام البنین فاطمہ کلابیہ جیسی بیوی تو عباس جیسا بیٹا، اور حنفیہ خاتون تو محمد حنفیہ جیسا بیٹا. ہر بیوی سے بیٹے سب علی کے ہیں، لیکن ہر ایک درجے میں الگ الگ ہے، رتبے میں الگ الگ ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ مولا کائنات دنیا والوں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ چاہے باپ علی جیسا کیوں نہ ہو، ماں جیسی ہوگی اولاد ویسی ویسی.